لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا فأحكامه للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالقين شفيعا بل هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدواب الملك الحي القيوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المعين المتين المبين الغفور الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت دانہ سکل مولا کل ختم الرسل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ منبر پاک پر علماء کرام کا ایک جمع غفیر موجود ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں جلوہ فرما ہیں اور بالخصوص استاذ محترم حضرت مولانا نسیم القادری صاحب قبلہ جو اپنی خاص دعاؤں سے نواز رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اب یہاں حضرت شاہکار ترنم قاری عبدالحکیم صاحب بلبل باغ مدینہ حضرت قاری فضیل صاحب اور تمام علماء بیٹھے ہیں. میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں مگر یہ محفل میں ہے جامع جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں. بے شک ایک شعر سماعت فرمائے ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے میں تو میں کوئی پیشہ ور مقرر ہوں آپ پیشہ ور سننے والے اور میں کوئی نیتا بھی نہیں ہوں. مجھے یوپی کا الیکشن تو جیتنا نہیں ہے کہ آپ کے بولنے سے میرا فائدہ ہوگا. اب آپ بولیں لیکن مجھ کو راضی کرنے کے لیے نہیں رب کو راضی کرنے کے لیے. سبحان اللہ. ساری خلقت میں ہے جملہ انبیاء سب سے الگ ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفیٰ سب سے الگ. ہاں مگر ان میں ہے میرے مصطفیٰ سب سے الگ. رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا. رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ مکمل نہ ہوا. آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے الگ. آپ کا ذوق عبادت فاطمہ سب سے الگ. اور غسل دینے کے لیے اترا فرشتوں کا ہجوم. انتقال کے بعد غسل دینے کے لیے اترا فرشتوں کا ہجوم. ہیں شہیدوں میں جناب حنظلہ سب سے الگ. ہیں شہیدوں میں جناب حنظلہ سب سے الگ. اور پیاس ہے کیونکہ علماء کرام کثیر تعداد میں جلوہ فرما ہے تو ضروری ہے کہ یہ شعر پڑھ دیا جائے. پیاس ہے دیکھیں بھائی آواز کا کیا ہے. پیاس ہے پانی ہے قبضہ ہے مگر انکار. سمجھنے کی کوشش کریں. پیاس ہے پانی ہے قبضہ ہے مگر انکار ہے. حضرت عباس کا ہے حوصلہ سب سے الگ. حضرت عباس کا ہے حوصلہ سب سے الگ. شعر بہت ہیں. ایک آخری شعر سنیں. ترجمے قرآن کے اردو میں جتنے بھی ہوئے ترجمے قرآن کے اردو میں جتنے بھی ہوئے ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ. اب میرے بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور آپ لوگوں کو کہاں لے جا کے چھوڑوں. بس اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کون لوگ ہیں لیکن میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں. آپ وہی ہیں جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے آنسو بہائے ہیں. آپ وہی ہیں جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے غار سجدہ میں سجدے میں جا کے آنسو بہائے ہیں.
غار ہیرا کے نوکیلے پتھروں پہ میرے مصطفیٰ نے آپ کے لیے آنسو بہائے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی حیثیت کو سمجھیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے اشرف، سب سے زیادہ ممتاز کسی کو اگر بنایا ہے تو اس انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہم کو بڑا ہی حسین و جمیل بنایا ہے۔ اگر چہرے کا رنگ کالا ہے پھر بھی حسن والا ہے، اگر چہرے کا رنگ چکبرا ہے پھر بھی جمال والا ہے، اگر انسان ہے تو با کمال ہے۔ انسان کا کمال دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو انسان کا کمال دیکھیے، انسان لوہے کو پانی کی سطح پہ تیراتا ہے، انسان لوہے کو آسمان میں اڑا رہا ہے، ہواؤں میں اڑا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اللہ نے ہم کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا با کمال بنایا۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، دیکھتے چلے جائیے گا۔ اللہ نے کان بکری کو بھی دیا، اللہ نے کان بھینس کو بھی دیا، اللہ رب العزت نے کان انسان کو بھی دیا، اللہ رب العزت نے ناک انسان کو بھی دیا۔ لیکن آپ خود اپنے آپ میں مشاہدہ کیجئے کہ بکری کی آنکھ کیسی ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کے دانت کیسے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو سجایا تو اتنا سجایا کہ آج بھی قرآن عظمت انسان اور حسن انسان کا خطبہ پڑھتا نظر آتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت انسان کو بنایا۔ اب ہم کو اپنے آپ کو، اگر آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ نہ ہو سکے، ان کو دیکھ کے نہ سمجھ میں آئے تو چلیے بریلی جس نے سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا ہے وہ اپنے آپ میں دیکھ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا جب بریلی کا پیر ایسا ہے تو اجمیر کا پیر کیسا ہوگا۔ جب اجمیر کا پیر ایسا ہے کہ 90 لاکھ کافروں نے دیکھتے کلمہ پڑھا تو جب اجمیر کا پیر ایسا ہے تو بغداد کا پیر کیسا ہوگا۔ جب بغداد کا پیر ایسا ہے کہ چور بھی آئے تو ولی بن جائے، جب چور آئے تو ولی بن جائے، جب بغداد کا پیر ایسا ہے تو کربلا کا تاجدار کیسا ہوگا۔ جب کربلا کا تاجدار ایسا ہے تو آمنہ کا لال کیسا ہوگا۔ ابھی آمنہ کے لال کو رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام ان علماء کے چہرے کی آپ زیارت کرتے رہیے۔ یہ بہت کم موقع میں اثر آتے ہیں کہ علماء کے چہرے کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور فرماتے یہ وہی لوگ ہیں، حضور فرماتے تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھ لے اور دوسرے کو سکھا دے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عقل والے مصطفیٰ، سب سے زیادہ عقل والے، حکمت والے مصطفیٰ، اور حضور نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھ لے اور دوسروں کو سکھا دے۔ اب حضور سب سے زیادہ عقل والے، اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے؟ نہیں، 100% صحیح ہے۔ سب سے بڑے ڈاکٹر مصطفیٰ، سب سے بڑے انجینئر مصطفیٰ، سب سے بڑے ماسٹر مصطفیٰ، زمانے کا یونیورسل ہیرو، پوری دنیا کا ایک لوٹا سائنٹسٹ اور فلاسفر مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اتنا با کمال بنایا تو اس کے اپنے حبیب کی امتیوں کو بھی اتنا با کمال بنایا ہے کہ جب حضرت دیکھیں بات یہ کر رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، ابلیس اس کو حسد کی آگ لگی اور شکم آدم پہ آ کے تھوک دیا، شکم آدم پہ تھوک دیا، نہ کرے نہ ہو۔
ہمارے ناف ہے تو اسی کٹی ہوئی مٹی کی نشانی ہے. اللہ نے فرمایا اے جبریل جہاں پہ اس نے تھوکا ہے وہاں کی مٹی کو ہٹاؤ. اس نے تھوکا اس لیے تھا حسد کی آگ لگے, عبادت ہم کرے خلیفہ یہ بنے, عبادت ہم کرے خلیفہ یہ بنے, ریاست ہم کرے خلیفہ یہ بنے, زاہد ہم کہلائے خلیفہ یہ بنے. حسد کی آگ لگی, تھوک دیا. جب تھوکا تو اللہ نے وہاں کی مٹی کو ہٹایا. مٹی بڑی قیمتی تھی, برباد کیسے ہوتی؟ اللہ نے ناک کی مٹی سے کتا بنایا, اور کتا انسان سے مانوس رہتا ہے, اور ناپاک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شیطان کی تھوک شامل ہے, اس وجہ سے کتے کو ناپاک قرار دیا گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے دیکھیے, اللہ رب العزت نے صرف پتلا تیار کیا انسان کا, حضرت آدم علیہ السلام کا. فرشتے زیارت کو آنے لگے. اب دیکھیے ہمیشہ اپنے وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ امتی سے زیادہ با کمال ہوتا ہے. اپنے وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ امتی سے زیادہ کمال والا ہوتا ہے, امتی سے زیادہ علم و حلم والا ہوتا ہے. جو اپنے وقت کا نبی ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے امتیوں سے با کمال ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا جو حضرت آدم کی طرح ہو جائے. حضرت شیس علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو حضرت شیس علیہ السلام کے جیسا ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی نوح علیہ السلام کے جیسا ہو جائے. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, جس طرح نبی ہوتا ہے اس کا امتی ویسا نہیں ہو پاتا. یہ کیسے بدبخت ہے جو قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں, اور آمنہ کے لال کی بات کرتے ہیں کہتے ماذ اللہ میری طرح. اللہ رب العزت سمجھانتا تھا. اللہ نے انتظام فرمایا. معراج کی رات حضرت جبریل کو دربان بنایا, اپنے نبی کو دولہا بنایا, اور میرا مسجد نبوی میں سب کو اکٹھا کر لیا. تمام نبیوں کو مقتدی بنایا, نبی کو مقتدا بنایا, مقتدی بنایا. اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں اس میں کوئی میرے نبی میرے محبوب کی طرح نہیں ہے. یہ کیسے بدبخت ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ میری طرح, معاذ اللہ میری طرح. ابے ویسے لوگوں کا تو کن پٹا جھنجھنا کے بول دو. ارے بدبخت, جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں کسی کو نبی کی طرح نہیں بنایا تو امتی نبی کی طرح کیسے؟ سبحان